السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول طلسم یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 26 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ بالآخر ساری شام کاٹ کر رات کے پہر میں قدم رکھتے ہیں وہ برفانی دنیا میں موجود تھیں۔ چاروں اطراف سفیدی ہی سفیدی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ چاند کی زمین پر اتر آئی ہوں۔ درخت برف سے ڈھکے پڑے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر بھی برف کا لحاف یوں اوڑھے ہوئے تھے کہ اندر کی روشنی بمشکل باہر جھانک رہی تھی۔ حیرت کی بات ہے، یہاں دور دور تک کوئی ذی نفس موجود نہیں۔ حالانکہ صحرائی اور پہاڑی دنیا میں بھلے کم ہی صحیح، مگر کوئی نہ کوئی دکھائی تو دے رہا تھا۔ دور دور تک نظریں گھماتے ہوئے شانفہ نے اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اتنی ٹھٹھرتی سردی میں کوئی پاگل ہی ہوگا جو گھروں سے باہر دکھائی دے، خاص کر رات کے وقت۔ زنجبیل کوٹ پہنے ہوئی تھی، جبکہ اتنی سردی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو چادر کے سپرد بھی کر ڈالا۔ تو اس کا مطلب ہم سب سے بڑے پاگل ہیں؟ شانفہ کے غیر سنجیدہ لہجے میں کہی گئی بات پر زنجبیل ہنس پڑی۔ کہاں ہے وہ درخت اور وہ اونچا ٹیلا؟ زنجبیل سے صبر نہیں ہو پا رہا تھا۔ ابھی تو ہم اس دنیا میں داخل ہوئے ہیں، اب سامنے ہی تو سب سجایا نہیں مل جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں ان ستاروں کی سمت میں چلنا پڑے گا۔ نگاہیں اٹھا کر ستاروں کے جھنڈ پہ گاڑتے ہوئے اس نے جواب دیا تو زنجبیل بنا کچھ بولے تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ تم اتنے نارمل کیسے ہو ساشا؟ میرے تو یہاں کی سردی سے دانت بچ رہے ہیں۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ اگر وہ غائبانہ وجود رکھنے والا ناگ ہمیں یہ سامان نہ دیتا تو میری تو کلفی بن چکی ہوتی۔ چلتے چلتے وہ کافی آگے نکل آئیں جب شانفہ بولی، میں نارمل نہیں ہوں شانفہ، کم از کم جس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں ان حالات میں تو بالکل بھی نارمل نہیں ہوں۔ ہاں مگر رہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یاقوت کو اس کی اصل حالت میں لانے کے لیے مجھے اس سردی کو برداشت کرنا ہوگا، مضبوط لہجے میں جواب دیا گیا۔ پر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، اب تو مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ مجھے تو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کی سردی اپنی انتہا کو چھو رہی ہوگی۔ میں نے تو صحرا میں نارمل سردی تک نہیں دیکھی۔ چادر کو سر پہ ڈالے اس سے آدھا منہ چھپائے وہ اسی طرح بول رہی تھی کہ زنجبیل کو بمشکل سمجھ آ رہی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں شانفہ، تم ایسے سردی کی عادی نہیں۔ عادی تو خیر میں بھی نہیں، مگر پتہ ہے ہماری دنیا کے لوگ ایسے سردی کی دیوانے ہیں، خاص کر برف کو دیکھنے کی خاطر دور دور کا سفر کرتے ہیں۔ زنجبیل اسے اپنی دنیا کے لوگوں کی پسند، ان کے مشاغل کے متعلق بتاتی رہی، جبکہ شانفہ دلچسپی سے سنتی رہی۔ زنجبیل کا مقصد اسے باتوں میں مصروف کر کے سردی کی طرف سے اس کی توجہ ہٹانا تھا، ورنہ وہ جتنا سردی کو محسوس کرتی اتنی ہی اس کی حالت بگڑتی۔ باتیں کرتے انہیں معلوم ہی نہ ہوا کہ کب ان کی منزل آ پہنچی۔ معلوم تو تب پڑا جب ایک اونچا ٹیلا ان کی راہ میں حائل ہو گیا۔ کیا یہ وہی ٹیلا ہے؟ برف سے ڈھکے سفید ٹیلے پر نظریں ٹکائے زنجبیل نے استفسار کیا۔ ہاں یہ وہی ہے، وہ دیکھو وہ رہا بڑا درخت۔ یوں تو شانفہ یہاں کبھی نہیں آئی تھی، مگر اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہی ہے وہ جگہ، تبھی پورے یقین سے گویا ہوئی۔ درخت اتنا اونچا تھا کہ اوپر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کی گردنیں اکڑ گئی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہم منزل تک تو پہنچ گئے ہیں، مگر پھر بھی ہمارا انتظار باقی ہے۔ ہمیں یاقوت کو اس پہ رکھنا ہوگا اور چاند کے خاص روشنی کے اس پر پڑنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ شانفہ کی بات پر بنا وقت ضائع کیے زنجبیل نے اپنے گلے سے چین اتاری، حسرت بھری نظروں سے یاقوت کو دیکھا اور پھر چین سمیت اسے اوپر رکھ دیا۔ مگر ٹیلا چونکہ اونچا تھا تو اسے قدم اور ہاتھ اوپر اٹھا کر بمشکل اسے اونچائی پہ رکھنا پڑا۔ دیوی کو میں نے یہ بھی کہتے سنا تھا کہ چاند جب اس درخت سے اوپر دکھائی دے گا تب اس کی سیدھی روشنی اس ٹیلے پر پڑے گی۔ شانفہ نے مزید بتایا تو زنجبیل نے پلٹ کر اپنے پیچھے کھڑے درخت کی جانب دیکھا، جس کے برفیلے پتوں کی اوٹ سے چاند تھوڑا تھوڑا جھانکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے چاند کے اوپر آنے کے وقت کا اندازہ لگایا تو معلوم ہوا کہ وہ 2 گھنٹے انہیں لازمی انتظار کرنا پڑے گا۔ چلو تب تک ہم اس پتھر پر بیٹھ جاتے ہیں۔ شانفہ زنجبیل کو لیے ایک چھوٹے سے پتھر تک آگے جو ٹیلے کے بالکل سامنے تھا۔ چل چل کر اس کی ٹانگیں جواب دیتی نہ دیتی، مگر سردی سے ضرور دے گئی تھی، اور وہ بس اب بیٹھنا چاہتی تھی۔ جب وہ بیٹھی تو کتنے ہی لمحے خاموشی سے سرک گئے، مگر اس خاموشی میں شانفہ کی کپکپاہٹ کی آواز زنجبیل کے کانوں میں بآسانی پہنچ رہی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو شانفہ؟ سمٹ کر بیٹھی کانپتی ہوئی شانفہ کو مخاطب کیا گیا۔ زنجبیل اندر ہی اندر اس کے لیے بہت فکر مند ہو رہی تھی، جانتی تھی کہ وہ کس حوصلے سے یہ ٹھنڈ برداشت کر رہی ہے، مگر اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اس کی جانب سے مختصر جواب ملا، یعنی اس سے اب بولنا بھی دشوار تھا۔ زنجبیل نے چند لمحے اسے دیکھا، کچھ سوچا اور پھر اپنی چادر اتار کر اس کے کندھوں پہ ڈال دی۔ شانفہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حیران مت ہو، اس وقت اس کی زیادہ ضرورت تمہیں ہے۔ لیکن تم کیا کرو گی؟ شانفہ نے اسے بنا چادر کے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ تم فکر نہیں کرو، میرے پاس یہ جرسی ہے نا، اور ویسے بھی میں نے کہا نا کہ مجھ سے زیادہ تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ زنجبیل نے رسان سے جواب دیا تو وہ مشکور نگاہوں سے اسے تکنے لگی، جبکہ زنجبیل کی نظریں بار بار درخت کی جانب اٹھ رہی تھی، جس کے پتوں کی آڑ میں چھپا چاند ہولے ہولے مکمل بے پردہ ہونے کی کوشاں میں تھا۔
پتہ ہے پہلے پہلے میں کہا کرتی تھی کہ کاش میری بھی کوئی بہن ہوتی، مگر جب سے ناگ محل میں آئی تب سے شکر کرتی رہی کہ اچھا ہی ہے میری کوئی بہن نہیں، ورنہ آج وہ بھی میری اور باقی کنیزوں کی طرح دیوی کے ظلم تلے دبی ہوئی ایک مظلوم ہوتی۔ پر ایک بہن جسے ساتھی کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی رہی، مگر جب سے تم آئی ہو ساشا مجھے لگتا ہے کہ میری یہ کمی پوری ہو گئی ہے۔ کہنے سننے کو اور کوئی باتیں نہ تھی تو شانفہ نے یہی بات شروع کر دی، جس پہ زنجبیل نظروں کا رخ اس کی جانب موڑتے ہوئے دل سے مسکرا اٹھی اور خیالوں ہی خیالوں میں اپنی حویلی پہنچ گئی، جہاں اس نے بھی کہیں نہ کہیں ایک بہن کی کمی ضرور محسوس کی تھی۔ پتہ ہے میری بھی کوئی بہن تھی ہی نہیں، نہ ہی کوئی بھائی، بلکہ مجھے تو اتنے سالوں بعد معلوم ہوا کہ جنہوں نے مجھے پالا، مجھے دل و جان سے بڑھ کر ایک بیٹی کا پیار دیا، میرے تو ماں باپ بھی وہ اصل نہیں تھے، بلکہ وہ دنیا ہی میری اصل دنیا نہیں تھی۔ کہتے ہیں نا کہ جنم دینے والے سے پالنے والا زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ بھلے انہوں نے مجھے جنم نہیں دیا، مگر مجھے ایسے ماں باپ بن کر پالا کہ اگر میرے حقیقی ماں باپ بھی پالتے تو اتنی محبت نثار نہ کر پاتے۔ میں اکثر اپنی ماں سے کہتی تھی کہ کاش میری بھی کوئی بہن یا بھائی ہوتا، مگر وہ تو بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ خدا نے تو ان کی گود میں ایک بار بھی ہرا نہیں کیا تھا، یعنی میں بھی تو ان کی سگی اولاد نہ تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میرے تینوں تایازار جنہوں نے کبھی مجھے بہن کا مان نہ دیا، کبھی محبت سے میرے سر پر ہاتھ نہ رکھا کہ بھائی کی کمی پوری ہو جاتی۔ ہاں، افغان سے تو مجھے وہ مان چاہیے بھی نہیں تھا۔ اس نے جو مجھے پیار دیا، اس پیار کا کسی سے بھلا کیا مقابلہ؟ افغان کے ذکر پر اس کا لہجہ گویا بھر آیا تھا، اور شانفہ نے اب طے کر لیا تھا کہ اس بار اس سے افغان کا پوچھ کے ہی رہے گی۔ کیسا پیار؟ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے؟ دیکھو، یہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ وہ تمہارا کزن ہے، مگر ایسا کیا ہوا تھا جو تم اسے یوں یاد کرتی ہو جیسے وہ تم سے بچھڑ گیا ہو؟ شانفہ کے پوچھنے پر زنجبیل کو اندازہ ہوا کہ وہ افغان کا ذکر کر گئی ہے اور کچھ زیادہ ہی سنجیدگی سے کر گئی ہے، مگر شانفہ سے چھپانے کا کیا فائدہ؟ وہ اس کی دوست تھی، سو اس کے سامنے اپنی گزری اور حالیہ زندگی کے پنے کھول کے رکھتی ہے۔ کوئی بننا بچپن کی یادوں کا تھا تو کوئی ماں باپ سے جدائی کا، کسی پہ بے گھر ہونا لکھا تھا تو کسی پہ افغان کی جھوٹی موت کا ماتم، کوئی پنا رائم سے شادی کا تھا تو کوئی دوسری دنیا میں قدم رکھنے کا، کسی پہ افغان سے ملنا لکھا تھا تو کسی پہ اپنی حقیقت سے بے پردہ ہونا، کوئی پنا تیسری دنیا کے سفر سے بھرا تھا تو کوئی دیوی کے روبرو ہونے کی داستان سے لبریز۔ غرض کہ اپنی زندگی کا ہر اہم پنا اس نے شانفہ کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا گئی، جبکہ شانفہ نے کچھ دیر اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا اور خود بھی رخ پھیر کر سوچوں میں غرق ہو گئی، اور اب جب سوچوں سے رہائی پائی تو رخ واپس اس کی جانب موڑتی ہوئی اسے مخاطب ہوئی۔ تم نے رائم کا ہاتھ تھامنے میں جلدی کر دی ساشا۔ سارے پنوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نے کہا بھی تو کیا، زنجبیل اپنی جگہ مجسمہ ہی بن گئی تھی، کیونکہ یہی بات دن رات اس کا دماغ اسے یاد دلاتا تھا کہ تم نے جلدی کر دی، نہیں بلکہ تم نے تو بہت دیر کر دی زنجبیل۔ اب تم نہ افغان کی ہو پاؤ گی نہ وہ تمہارا۔ ساری زندگی اس انسان کے ساتھ کیسے بتاؤ گی ساشا جس سے تمہیں ذرا بھی محبت نہیں، بلکہ اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے تم نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، اپنی ساری زندگی اس کے نام کر دی۔ افغان کی زندگی کا کیا بنے گا وہ تو یہ سب جانتا بھی نہیں ہے۔ سوچو، جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ جس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا وہ لمحہ لمحہ سوچتا رہتا ہے وہ تو کب کی اپنے دن رات رائم نامی شخص کے حوالے کر چکی ہے، تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ سوچو کہ پلیز شانفہ، پلیز خاموش ہو جاؤ۔ زنجبیل جو خاموشی سے چہرہ ہاتھوں میں دیے ہوئے تھی، ایک دم اسے آزاد کرتی سر اٹھا کر بول پڑی۔ وہ پہلے ہی سے ہی ان سوچوں سے گھری ہوئی تھی، اوپر سے شانفہ کی وہی باتیں، وہ مزید نہ سن سکی۔ مجھے خاموش کروانے سے کیا ہوگا؟ دیکھو ساشا، میں صرف تمہاری خوشی چاہتی ہوں، برا مت منانا، مگر میں یہی کہوں گی کہ جس کے ساتھ تمہاری خوشی ہے اسی کی طرف لوٹ جانا۔ ہم زندگی میں بہت سے غلط انتخاب کر لیتے ہیں اور پھر وقت ہاتھ میں ہو تو اصل کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ تمہارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ رائم کا انتخاب بھلے غلط نہ صحیح مگر صحیح بھی نہیں۔ تمہارا اصل تو افغان ہے اور تمہاری کوئی مجبوری نہیں، تمہیں کوئی کچھ کرنے سے نہیں روک سکتا، تم افغان کا ہاتھ تھام لینا۔ رائم کو تو اور بھی بہت سے مل جائیں گے، مگر تمہیں افغان اور افغان کو تم جیسی کبھی نہیں ملے گی۔ اپنی حالت سے بے پرواہ ہانپتی کانپتی شانفہ اس وقت صرف زنجبیل کو سمجھانے پر تلی ہوئی تھی، جبکہ زنجبیل اسے کیسے سمجھاتی کہ یہ سب آسان نہیں ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کی دنیا میں شادی کا بندھن توڑ کر اپنے من چاہے شخص کا ہاتھ تھام لینا آسان نہیں ہوتا، اور وہ رائم جیسے اچھے شخص کا دل نہیں توڑ سکتی تھی، بھلے محبت ہی قربان کرنی پڑتی۔ یہ سب آسان نہیں ہے شانفہ، تمہاری دنیا میں ہوتا ہوگا ایسا کہ کسی بھی وقت کسی کا بھی ہاتھ تھام لیا، مگر میری دنیا میں نکاح اور طلاق یہ زندگی موت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ کسی کو پانا بھی آسان نہیں اور کسی کو چھوڑنا بھی۔ یہ دنیا ہے شانفہ، یہاں سب کچھ ہماری منشا کے مطابق نہیں ہوتا، بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت سی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے۔ میری زندگی جیسی بھی ہے، جس کے ساتھ بھی ہے، اب مجھے گزارنی پڑے گی، بلکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ میری زندگی آنے والے گھنٹوں میں رہے گی بھی یا نہیں۔
آخری بات پر وہ ہولے سے بولی، مگر شانیفہ چونکہ اس کے بالکل برابر میں بیٹھی تھی تو اس کی سرگوشی بھی اسے صاف صاف سنائی دیتی۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ مایوس مت ہو، مایوس ہوگی تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ امید باندھو، دیکھنا ضرور اس کا اچھا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اس کے کندھے پہ اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے شانیفہ نے اس کی ہمت بندھائی۔ مایوسی کو اس سے دور کرنا چاہا تو وہ ہولے سے مسکرا اٹھی اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ چاروں طرف سفید روشنی پھوٹ پڑی، ایسی روشنی جس نے دونوں کو ایک دوسرے کو چھوڑ کر اپنے چاروں اطراف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ روشنی اس قدر تیز تھی کہ ان کی آنکھیں چندھیانے لگیں۔ چاروں اطراف چاندی کی چادر تو بچھی چکی تھی، مگر یہ بلاسٹ کے مانند پیدا ہوئی روشنی ان کے بالکل روبرو، ہاں بالکل روبرو، یعنی برف کے ٹیلے سے آ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں بے اختیار چاند کی جانب اٹھیں جو کہ پتوں کو الوداع کہہ کر ان سے دوری اختیار کر چکا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں ان دونوں کو معلوم ہی نہ ہوا کہ چاند کب اپنی خاص روشنی بکھیرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ اب کے سامنے اس قدر روشنی تھی کہ آنکھوں کے سامنے کیے گئے ہاتھ نیچے ہونے کو ہی نہیں آ رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے شانیفہ؟ اس قدر روشنی یہ کب زائل ہوگی؟ زنجبیل سے اتنی تیز روشنی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ وہی ہو رہا ہے ساشا، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں یہ روشنی اب یاقوت کو اس کی اصلی حالت میں واپس لوٹا کر ہی زائل ہوگی۔ تھر تھر کانپتے وجود اور ہکلاتی آواز کے ساتھ وہ مشکل بولی، مگر اس کے چہرے اور آنکھوں سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ برف کے گولے کی مانند پھیلی روشنی یاقوت کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ شانیفہ کا وجود ٹھنڈ سے تھر تھر کانپ رہا تھا، جبکہ زنجبیل کا دل اس سوچ سے کہ اگر یاقوت ٹھیک نہ ہوا تو اگر یہ روشنی اس کے لیے بے فائدہ رہی تو۔ چند لمحے گزرے تو ان کی آنکھیں ہولے ہولے مکمل کھلنے لگی کیونکہ روشنی آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہی تھی، اور پھر مزید کچھ لمحوں بعد مکمل طور پر اپنا وجود کھو گئی تو زنجبیل کے برف ہوتے قدموں میں جان آئی اور وہ دھیمے دھیمے چلتی ٹیلے کے قریب پہنچ جا کر کھڑی ہوئی، اتنا قریب کہ ہاتھ بڑھا کر بآسانی یاقوت کو پکڑ سکتی تھی۔ ہاں، مگر پکڑے بغیر جان نہیں سکتی تھی کہ چاند کی اس روشنی نے اس پر مہربانی کی بھی ہے یا نہیں۔ سوچ کیا رہی ہو ساشا؟ اب پکڑ بھی لو۔ اسے کسی پتلے کے مانند کھڑا دیکھ کر شانیفہ نے آواز لگائی تو وہ چونکی اور بنا ایک لمحہ بھی ضائع کیے پاؤں اونچے کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر یاقوت کو اپنی مٹھی میں لے لیا۔ اتنے میں شانیفہ بھی اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ بند مٹھی کو وہ حسرت سے دیکھنے لگی تو پھر دیکھتی ہی گئی کہ نہ جانے قسمت نے اس کو کامیابی دی ہے یا وہ بدقسمت ٹھہری۔ سوچ کیا رہی ہو؟ جلدی سے دیکھو نا کہ کیا بنا۔ نہ جانے وہ اور کتنی دیر بند مٹھی کو دیکھتی رہتی اگر جو شانیفہ نہ بولتی۔ زنجبیل نے ایک نظر شانیفہ کو دیکھا اور پھر دھیرے دھیرے مٹھی کھولتے ہوئے آخر میں ایک دم سے مکمل کھول ڈالی، مگر یاقوت کی چمک نے ایک دم سے دونوں کو آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ جب آنکھیں کھولی تو یقین نہ آیا کیونکہ یاقوت اپنی چمک دمک میں واپس لوٹ آیا تھا، کسی سرخ ہیرے کی مانند خوبصورتی سے چمک رہا تھا، ایسی چمک جسے دیکھ دیکھ کر آنکھیں نہ بھریں۔ کیا یہ سچ ہے شانیفہ؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ٹوٹی ہوئی امید واپس جڑ گئی، کھوئی ہوئی طاقت پھر سے لوٹ آئی، شاہی یاقوت پھر سے اپنی اصلی حالت میں لوٹ آیا ہے، وہ بھی میجیکل طریقے سے، ایسا میجک جسے ہماری دنیا میں تو ایک معجزہ ہی سمجھا جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ چین کو گلے میں سے اتارنے لگی۔ زنجبیل کی آواز کی خوشی اور حیرت پہ شانیفہ بھی کھل کر مسکرانے کو تھی کہ اچانک اس کے تاثرات تبدیل ہونے لگے۔ وہ چہرہ جہاں چند لمحات قبل خوشی ہی خوشی موجود تھی، اب وہاں تکلیف بھرے تاثرات نے اپنی جگہ لے لی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دیکھو شانیفہ، کیسا لگ رہا ہے کہ میری گردن؟ شانیفہ کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ زنجبیل کی اس پر نظر پڑی تو سب بھول بھال کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میری سانس اکھڑ۔ گلے پر ہاتھ رکھے وہ مشکل اتنا ہی بول پائے جبکہ اس کی اس حالت کو بگڑتا دیکھ کر زنجبیل کی تو جان پہ بن آئی۔ زور زور سے سانس لو، کوشش کرو۔ میری سانسیں رک رہی ہیں ساشا، کہیں میں مر تو؟ اللہ نہ کرے شانیفہ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اسے بیچ میں ٹوکتی وہ تڑپ کر بولی۔ اف خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ ایک خوشی دے کر ساتھ ہی تکلیف بھی دکھا دی۔ خدا سے شکوہ کرتی وہ چاروں اطراف نظریں دوڑانے لگی تو اسے دور دکھائی دیتے ایک دو گھروں کی روشن کھڑکیاں دکھائی دیں۔ ان گھروں سے انہیں پہلے تو کوئی مطلب نہ تھا، مگر اب انہی گھروں میں سے ایک گھر شانیفہ کی زندگی کے بچاؤ کا سبب بن سکتا تھا۔ ایک بار پھر وہ شانیفہ سے مخاطب ہوئی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ ہونے ہی نہیں دوں گی، تمہیں بس ہمت کرتے ہوئے میرے ساتھ تھوڑا سا چلنا ہوگا۔ ہم یہاں کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کر مدد لے سکتے ہیں، ورنہ تو یہاں آس پاس کوئی انسان تو کیا، انسانی روح تک نہیں ہے۔ شانیفہ کی جانب سے کوئی جواب نہ ملا، جبکہ وہ تو اب باقاعدہ کھانسنے لگی تھی۔ زنجبیل نے خود ہی اسے سہارا دیتے ہوئے آگے لے جانا چاہا۔ وہ جو سوچے بیٹھی تھی کہ ٹھنڈ سے بے حال ہوتے کانپتے ہوئے ان کا واپسی کا سفر کسی نہ کسی طرف کٹ ہی جائے گا، مگر اسے اب معلوم ہوا کہ شانیفہ کے جسم کی برداشت تو بس یہیں تک تھی، اس سے زیادہ صحرائی لڑکی برفیلی دنیا میں ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ برف میں دھس دھس جاتے ان کے پیروں کے نشان پیچھے چھوٹتے جا رہے تھے، ان کے اور گھروں کے قریب فاصلہ کم سے کم ہوتا جا رہا تھا، اور اس فاصلے کو طے کرنے کے دوران زنجبیل اسے ہمت رکھنے کا کہتی رہی، بار بار اسے اپنی جان لگا کر گہری سانس خارج کرنے کا بولتی رہی۔ شانیفہ کو بھی گرم گھر کا تصور کر کے امید کی کرن دکھائی دینے لگی تو ہمت کرتی ہوئی اکھڑی سانسوں سے جنگ کرتی رہی، اور آخر اس کی سانسوں کی بحالی کے لیے زنجبیل نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا ڈالا۔
وہ چونکہ زیادہ انتظار نہیں کر سکتی تھی تو زنجبیل زور زور سے دھڑا دھڑ دروازہ بجاتی رہی۔ اس سے قبل کہ اس کے ہاتھ میں اور بھی تیزی آتی دروازہ ایک ہی جھٹکے سے کھل گیا۔ سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جو غصے سے کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ان دونوں اجنبی لڑکیوں خاص کر شانیفہ کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر چپ رہ گئی۔ اس سے قبل کہ وہ استفسار کرتی زنجبیل نے اسے مدد مانگ ڈالی، جس پر وہ انہیں فوراً اندر آنے کا راستہ دیتی دروازہ بند کیے انہیں آتش دان کے پاس لے آئی۔ شانیفہ نے پہ گرم کمبل اڑھا کر تیزی سے کچن میں چلی گئی اور جب واپس آئی تو ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں نیم گرم پانی اور سوپ کے 2 پیالے تھے۔ یہ لو بیٹا، پہلے پانی پیو تاکہ تمہارے اندر کچھ گرماہٹ اترے، اس بوڑھی عورت نے بہت محبت سے کہتے ہوئے ٹرے ان دونوں کے سامنے رکھ دی۔ شانیفہ میں تو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ کمبل کے اندر سے ہاتھ نکال کر گلاس ہی پکڑ لیتی۔ زنجبیل نے اس کا احساس کرتے ہوئے گرم پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا اور جیسے ہی گرم پانی اس کے حلق سے اترا اسے لگا جیسے برف کا مجسمہ ٹوٹنے لگا ہو۔ ڈھیروں سکون اندر تک اتر آیا تھا۔ اس کے چہرے کے مدھم پڑتے تاثرات دیکھ کر زنجبیل کو بھی سکون آیا، ورنہ تو اس کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے شانیفہ کی ایسی حالت پہ۔ سوپ دیکھ کر زنجبیل کی بھوک شدت سے جاگ اٹھی تھی۔ بھوک تو خیر شانیفہ کو بھی بہت لگی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دوپہر سے رات تک انہوں نے مسلسل پیدل سفر کیا تھا، سفر بھی وہ جو آسان نہ تھا، مایوسی سے امید تک کا سفر، آگ سے برف تک کا سفر، اور اس سفر نے ان پہ بہت اپنے اثرات بھی چھوڑ دیے تھے، خاص کر شانیفہ پر۔ اسے پی لو بچوں، تم دونوں کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں کے چہروں سے صاف اندازہ لگا سکی تھی کہ انہیں کس قدر بھوک ستا رہی ہے۔ زنجبیل نے مسکراتے ہوئے سوپ کا پیالہ اٹھایا اور خود پینے کی بجائے پہلے شانیفہ کو پلایا، کیونکہ اسے جتنی بھی بھوک سہی اس وقت زیادہ ضرورت اس کے دوست کو تھی۔ 3-4 چمچ لینے کے بعد شانیفہ نے اپنے دونوں ہاتھ کمبل سے باہر نکالے جن کی کپکپاہٹ ختم ہو چکی تھی۔ میں اب ٹھیک ہوں، اس بات کا مطلب تھا کہ وہ اب خود پی سکتی ہیں۔ آر یو شیور؟ زنجبیل نے پکا کرنا چاہا تو اس نے ناسمجھی بھری نگاہوں سے زنجبیل کو دیکھا، جس پہ وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتی ہلکا سا مسکرائی اور بولی، میرا مطلب ہے کہ پکا تم خود پی لو گی نا؟ تمہاری باڈی بیلنس کر، میرا مطلب ہے کہ اب تم واقعی ٹھیک نارمل ہو نا؟ شانیفہ کو بھلا کہاں آتی تھی انگریزی، اور یہ بات زنجبیل کے ذہن سے نکل چکی تھی۔ ہاں، مجھے کافی سکون ملا ہے، دل چاہ رہا ہے ایسے ہی رہوں، یہاں سے اٹھوں ہی نہیں، یہاں سے واپس جاؤں ہی نہ۔ اور سچ کہوں ساشا، اگر میری دادی وہاں نہ ہوتی اور میں تمہارے آنے سے قبل وہاں سے فرار حاصل کر لیتی تو بھلے کسی بھی دنیا میں جاتی مگر وہاں سے واپس نہ لوٹتی۔ مگر اب میں واپس ضرور جاؤں گی، آخر کو دیوی کا انجام تمہارے ہاتھوں دیکھنا جو ہے۔ وہ بنا رکے بنا ہکلائے اس سے کلام کر رہی تھی۔ تم ضرور دیکھو گی انشاءاللہ، زنجبیل نے پیالہ اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا تو وہ عورت جو ان کی گفتگو بہت غور سے سن رہی تھی بول اٹھی، کس دنیا کی بات کر رہی ہو تم دونوں کہاں سے آئی ہو؟ یہ دیوی کون ہے؟ اس کے سوال پر دونوں تلخی بھرا مسکرائیں۔ ہم صحرائی دنیا سے آئی ہیں، یعنی آتشی دنیا سے، جہاں ایک ظالم ناگ دیوی کا راج ہے، جواب زنجبیل کی جانب سے ملا تھا۔ اچھا میں سمجھ گئی، میں نے بھی سن رکھا ہے اس دیوی کے بارے میں، شکر ہے ہماری دنیا میں ایسے کسی ظالم کی حکمرانی نہیں۔ ویسے تم دونوں اتنی دور سے یہاں کس لیے آئی تھی؟ ایسے کیا مجبوری یا ضرورت تھی جو تم دونوں کو یہاں کھینچ لائی؟ حال تو دیکھو اپنا۔ انہوں نے ان کی سردی سے متاثر ہوئے وجود پہ نظریں ڈالتے ہوئے استفسار کیا۔ دیوی کا اس دنیا سے پتہ صاف کرنے کے لیے، بس آپ دعا کیجیے گا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ زنجبیل کی بات پر وہ سر ہلانے لگی اور ان کے لیے دعا گو ہوئیں۔ وہ ان سے مزید باتیں بھی پوچھتی اور بتاتی رہیں۔ زنجبیل اور شانیفہ نے آرام و سکون سے لذیذ سوپ کا لطف اٹھایا اور پھر جانے کو تیار ہو گئی۔ اس بوڑھی عورت نے دونوں کو سر ڈھانپنے کے لیے گرم ٹوپیاں، ہاتھوں کی گرماہٹ کے لیے دستانے اور پیروں کو ڈھانپنے کے لیے لانگ شوز دیے۔ اس کے علاوہ بھی پورے بدن کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے اپنے کھلے مگر گرم کپڑے دیے۔ اب تم دونوں بآسانی ٹھنڈ سے لڑ لو گی۔ مدد کے لیے تم دونوں نے بالکل صحیح دروازے پر دستک دی ہے۔ مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے تم دونوں کے لیے کیا۔ کسی اور مدد کی ضرورت ہے تو کہہ سکتی ہو تم دونوں، دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے انہوں نے کہا تو دونوں نے محبت سے انکار کرنے کے بعد مشکور نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے ان کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ گھر سے باہر قدم نکالنے کی دیر تھی کہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے ان کا استقبال کیا، مگر وہ ہوا کو خود پہ محسوس کرتے ہوئے مسکرا اٹھی، کیونکہ ہوا انہیں سوائے چہرے کے کہیں اور چھو ہی نہیں رہی تھی، وہ مکمل پیک ہو کر نکلی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔